अस्सलाम वालेकुम, हाजिर खिदमत हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते सदर ट्रंप ने हल्फ उठाया और इसी के बाद से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ज़बरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। खैर, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज के शो में हम थोड़ी यूक्रेन पर नज़र डालेंगे कि क्या सदर ट्रंप के बुलंदोबांग दावे धरे के धरे रह गए। शो के दूसरे हिस्से में हम हमास और इजराइल के माबैन सीज़ फायर की बात करेंगे और साथ ही साथ एक तायराना जायज़ा लेंगे कि क्या ईरान ने अब अपना हाथ खींच लिया है। शो के आखिरी हिस्से में जानेंगे कि ISI का वफ्द बांग्लादेश में क्या कर रहा है। सो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वेलकम बासित साहब। जी बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सो बासित साहब, यूक्रेन की जंग तो एक दिन में ख़त्म होनी थी। सो इट्स बीन अ होल वीक नाउ। बुलंदोबांग दावे। अब क्या किया जाए कि ट्रंप साहब ने तो कहा था कि जिस दिन मैं आऊँगा 24 घंटे के अंदर अंदर यूक्रेन में जो जंग जारी है वो ख़त्म हो जाएगी। ऐसा हो नहीं रहा और अब ये हफ्तों में भी का खेल लगता है महीनों पे बात चली गई है। लेकिन मुमकिन है कि इस साल किसी वक्त ही जंग ख़त्म हो जाए, एटलीस्ट सीज़ फायर हो जाए अगर जंग ख़त्म नहीं होती मुस्तकिल तौर पे। देखिए, पहले तो नाज़रीन के लिए 3-4 बातें मैं जल्दी मेंशन करना चाहता हूँ ताकि ज़रा अंडरस्टैंडिंग हमारी सही हो जाए जो अगले 4 सालों में होने वाला है। एक तो मल्टीलैटरलिज़म ख़तरे में है क्योंकि ट्रंप का ये मिजाज ही नहीं है। ये कोशिश करेंगे कि जो बायलैटरल ताल्लुकात ममालिक के दरमियान इंटर स्टेट रिलेशंस होते हैं उन पे फोकस करें जहाँ उनको फ़ायदा मिलता है। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप यही होती है ना कि आप क्या दे रहे हैं और क्या ले रहे हैं। बिल्कुल। तो उसी बुनियाद पे ताल्लुकात US अपने कब बनाएगा। तो UN वीकन होगी क्योंकि WHO से भी निकल आए, ठीक है। इसी तरह पेरिस एकॉर्ड से भी निकल गए। तो UN सिस्टम या मल्टीलैटरल सिस्टम जिसका वेस्ट बहुत चर्चा कर रहा था कि जी रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए, वो तमाम बातें अगले 4 साल कम अज़ कम देखेंगे कि उन पर कोई ख़ास एम्फेसिस नहीं होगा। दूसरा, नेटो के बारे में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि ट्रंप साहब ने बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि तमाम ममालिक, जितने भी मेंबर ममालिक हैं, 32 हैं शायद इस वक्त, वो तमाम अपनी जो GDP का है 5% अपने डिफेंस पे खर्च करें, कंट्रीब्यूट। बहुत से जो हैं ममालिक पिछले दफ़े जब आए थे उन्होंने 2% कहा था, तो पिछले 25 से 26 ममालिक ने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ भी किया, लेकिन अभी 5% पे चले गए हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो नेटो पे भी कोई इतना एम्फेसिस नहीं होगा मेरे अपने ख्याल में। उसके बाद फिर जो EU या अक्रॉस द अटलांटिक उस तरफ जो यूरोपियन यूनियन के साथ ताल्लुकात है उसमें भी हमें ज़्यादा गर्मजोशी नज़र नहीं आएगी। G7 भी शायद उस तरह न चल सके अगर टैरिफ्स लगा रहे हैं अपने ही एलाइज के ख़िलाफ़, चाहे कनाडा हो या और ममालिक हों, तो फिर वो G7 का भी क्या पर्पज़ रह जाता है। तो G7 भी कोई इतनी ज़्यादा में फ़ाल नज़र नहीं आएगी। दूसरी जानिब जो है चीन के साथ ताल्लुक़ात, बल्कि आज US स्टेट सेक्रेटरी ने अपने जो उनके चाइनीज़ हम मनसब हैं यांग वी, उनसे टेलीफोनिक रब्ता कायम किया और इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम बात को आगे लेकर दोनों ताल्लुकात जो हैं रास्तों के उनको आगे लेकर जाना चाहते हैं। ये भी मुमकिन है कि प्रेसिडेंट सदर जो हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, वो चूँकि चीन जाने की बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, चीन और रूस तो नहीं जाना चाहते लेकिन सदर पुतिन के साथ मुलाकात ज़रूर करना चाहते हैं। लेकिन सदर शी के साथ मुलाकात करने के लिए वो चीन भी जाना चाहते हैं। तो सदर ट्रंप का ये है कि जिस कदर जल्दी हो मेरी सदर शी से मुलाकात हो जाए, उसके लिए चाहे मुझे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो मुमकिन है कि इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में ये बात भी हुई हो कि कब ये मुलाकात हो सकती है या कब ये सदर ट्रंप का विज़िट हो सकता है। सदर ट्रंप का विज़िट अगर चीन हो जाता है पहला उनका फ़ॉरेन विज़िट, तो बल्ले ही बल्ले। दूसरी जानिब जिस तरह हमने कल भी कहा था कि पिछले दफ़े जब वो आए थे तो 2017 में उन्होंने पहला विज़िट सऊदी अरब किया था। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि सऊदी अरब ने $450 बिलियन का असलहा ख़रीदना चाहा था, तो उसको ये उस डील को फाइनलाइज़ करने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। अभी भी बल्कि उन्होंने जब इन्होंने और संभाल लिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर सऊदी अरब आज भी हमसे कहे असला ख़रीदे $500 बिलियन का, तो मैं पहला विज़िट वहाँ कर लूँगा।
اس کے جواب میں خبریں سعودی عرب سے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب نے کوئی $600 بلین کی انویسٹمنٹ کی خواہش کا اظہار کیا ہے امریکہ میں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. $600 بلین اگر یہ ہو جاتا ہے تو ممکن ہے کہ آپ کو اگلے کچھ ہفتوں میں یہ بھی پتہ چل جائے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ریاض جا رہے ہیں محمد بن سلمان صاحب سے ملنے کے لیے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس نے آپ نے کہا نا کہ ہلچل سی مچی ہوئی ہے. تو یہ ہلچل ہی ہے, کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں. اب جہاں تک یوکرین کا تعلق ہے, دیکھیے یوکرین کے معاملے میں صدر زیلنسکی کو اس بات کا احساس ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو انکلینیشن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی ڈیل کروائیں جو کہ یوکرین کے مفاد کو پروٹیکٹ کر سکے. ان کا بس کام ہے کہ ڈیل ہو جائے, کسی طریقے سے سیز فائر ہو جائے, تاکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں ایک دن میں کروا لوں گا, تو وہ پورا ہو جائے کہ جی میں نے دیکھی میں آیا ہوں تو میں نے ڈیل کروا لی ہے. اب ڈیل صدر یہ بھی دیکھیے کہ اس وقت یوکرین کے تقریباً 1 لاکھ سے زائد فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. دوسری جانب روس کے تقریباً 5 لاکھ فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. لیکن روس کی پاپولیشن زیادہ ہے, 140 ملین ہے. یوکرین کی پاپولیشن تقریباً 47 ملین ہے if I'm not wrong. تو یہ بڑا ایک فرق ہے پاپولیشن میں بھی. پھر جو تباہی روس نے پھیلائی ہے یوکرین میں, تو اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ یوکرین کے اندر بھی صدر زیلنسکی کے خلاف ایک اپوزیشن بڑھ رہی ہے. اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں, بلکہ ایک تیموشینکو شاید ان کا نام ہے, وہ تو پہنچی بھی ہوئی تھیں صدر ٹرمپ کی انوگریشن میں. تو ان کے اندر بھی ایک معاملہ ہے کہ زیلنسکی صاحب کیوں تباہی مزید ایک لحاظ سے ڈیل نہ کر کے ضد پہ کیوں اڑے ہوئے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہہ رہے ہیں کم از کم سیز فائر تو امیڈیٹلی کریں نا, تاکہ مزید تباہی نہ پھیلے. باقی جو علاقے ہیں روس کے پاس, روس نے بلکہ کل ایک ایکشن لیا جس کے تحت انہوں نے مکمل طور پہ اپنا کنٹرول آئینی اعتبار سے کر لیا ہے. تو اس کے بعد زیلنسکی صاحب نے کہا کہ اب کوئی بات چیت روس کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اب کس طرح معاملات آگے بڑھیں؟ اب چین کے ساتھ جو رابطے کر رہے ہیں, کیونکہ صدر ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ چین بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے, کیونکہ چین آئل بھی لے رہا ہے, روس چین سے ٹیکنالوجی بھی لے رہا ہے, وار ٹیکنالوجی بھی لے رہا ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ چین اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے تو ممکن ہے کہ روس جو ہے وہ یہ جنگ ختم کرنے میں مطلب آمادہ ہو جائے. اب اس کا چین آبویسلی, کیونکہ جس دن انوگریشن ہوئی نا اسی دن صدر پیوٹن اور صدر شی نے آپس میں ٹیلی فونک رابطہ قائم کیا, کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں نا, ان کو معلوم کہ آگے صرف 4 سال کا معاملہ ہے آگے, تو 4 سال کس طرح اپنے آپ کو پوزیشن کریں. صدر پیوٹن بھی اوبلائج تو کرنا چاہیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, لیکن ان کنڈیشنز میں نہیں جہاں ان کو یہ علاقے خالی کرنے پڑیں یا یہ لگے کہ وہ جنگ ہار گئے ہیں. وہ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ روس یہ جنگ جیتا ہے, اور زیلنسکی نے یوکرین نے گھٹنے ٹیکے ہیں, ہم نے نہیں, ہم تو بھی جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سعودی عرب سے بھی کہہ دیا کہ سعودی عرب چاہے تو یہ جنگ رک سکتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ سعودی عرب کا اس میں کیا رول ہے یوکرین کی وار میں, لیکن صدر ٹرمپ سے آپ کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں. وہ اسٹیٹمنٹ دینے میں تو ماہر ہے نا, ان کا کام ہی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ادھر اسٹیٹمنٹ دے دی ادھر اسٹیٹمنٹ دے دی. تو اب زیلنسکی نے جو صدر زیلنسکی نے ڈیووس میں تقریر کرتے ہوئے ایک بڑا ریئلسٹک میسیج دیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب امریکہ سے ہم زیادہ توقعات نہیں رکھ سکتے, کیونکہ ان کے براہ راست کوئی انٹرسٹ اس علاقے میں نہیں ہے نا یوکرین میں. اصل معاملہ تو یورپ کا ہے. یورپ چونکہ اس میں اٹلانٹک سی تو نہیں آتا نا, یوکرین تو جو یورپ سارا ایک ہی ہے, کانٹیننٹل یورپ. روس اگر چاہے تو گراؤنڈ فورسز اپنے بھجوا کر فرانس کا قبضہ کر لے. ہم نے ماضی میں سب چیزیں دیکھی ہیں. اس لیے زیلنسکی نے یہ کہا ہے کہ یورپین کنٹریز کو یکجا ہونا پڑے گا. امریکہ ہو کہ نہ ہو, ہمارے ساتھ کھڑا ہو کہ نہ ہو, یہ ہماری اپنی مجبوری ہے. ہم امریکہ کی جانب نہیں دے سکتے. ہم نے اگر رشیا کے ایگریشن کو کاؤنٹر کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں یکجا ہوں. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ کیا جو یورپین کنٹریز ہیں, خاص طور پہ نیٹو ممبرز ہیں, ان کو آپ الگ کر سکتے ہیں, جو کہ حالانکہ فرانس بھی دیکھیں نیوکلیر پاور ہے, برطانیہ بھی نیوکلیر پاور ہے, ڈیٹرنس ان کا ہے, لیکن وہ اس لیول کا نہیں ہے جہاں پہ وہ رشیا کو کاؤنٹر کر سکیں. تو وہ ایک عجیب سا اس وقت معاملہ بن گیا ہے.
اب اگر سیز ہوتی بھی ہے، کیونکہ زیلنسکی بھی نہیں چاہتے کہ وہ ان بنیادوں پہ سیز فائر کریں جہاں جو ٹیریٹری اس وقت روس کے قبضے، مستقل طور پہ روس کے قبضے میں رہے، لیکن کتنا پریشر زیلنسکی اندر سے بلڈ ہوتا ہے، اپوزیشن بلڈ کر پاتی ہے، کیونکہ لوگ بھی تنگ آ گئے ہیں یوکرین میں، اور ان کا خیال یہی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم فی الحال جنگ بندی پہ راضی ہو جائیں اور پھر نیگوشیٹ کریں روس کے ساتھ، جو خاص طور پہ علاقے اگر ہم نے واپس لینے ہیں یا ہم نے کوئی دینے ہیں تو بات کی باتیں ہیں، لیکن کم از کم جنگ بندی تو کریں۔ لیکن روس جو ہے وہ پہلے یہ ضمانت چاہتا ہے کہ یوکرین نیٹو جوائن نہیں کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے ایک آفر دی ہے کہ 20 سال تک ہم یہ کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ نیٹو یوکرین نہیں، لیکن صدر پوٹن اس بات پہ نہیں مان رہے اور نہ یورپ مان رہا ہے۔ یورپ کہہ رہا ہے کہ یوکرین ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، لیکن امریکہ کے بغیر وہ نیٹو میں شامل بھی نہیں ہو سکتا، تو معاملہ کافی گھمبیر سا ہو گیا ہے۔ تو وی ڈو ناٹ نو ہاؤ تھنگز ول پین آؤٹ، لیکن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو کہا تھا کہ میں ایک دن میں ختم کروا دوں گا، یہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن لگتا یہ ہے کہ سال کسی وقت یہ شاید جنگ بندی ہو جائے اور اس کے بعد شاید مذاکرات شروع ہوں، پھر دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے۔ یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔